اور اب دل تھام لیں کہ باری ہے ڈاکٹر ذوالفقار سیال صاحب کی، اور وہ بہت دیر سے اپنے اوپر ہونے والی گفتگو ملاحظہ کر رہے ہیں، کبھی کبھی مسکراتے ہیں، کبھی کبھی تفکر بھی ان کی آنکھوں میں جھلکتا ہے. تو ہم گزارش کریں گے ڈاکٹر ذوالفقار سیال صاحب سے کہ وہ خطاب کریں. جناب مامون شام صاحب، جناب انور شعور صاحب، جناب خالد معین صاحب، محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ، محترمہ ناصرہ زبیری صاحبہ، سلمان صدیقی صاحب. دراصل مجھے کچھ عبد المومن میری جان، کیونکہ وہ مومن ہے میں کافر ہوں، اسی لیے ہماری وہ بنتی نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ جب مومن ہوتا ہے تو کافر آ ہی جاتا ہے، اور جب کافر ہوتا ہے تو مومن اٹھ جاتا ہے. تو یہ ہماری ڈیلی چلتی رہتی ہے. بالکل. اچھا، دراصل میں آمن شاہ صاحب کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجائی، آنر دیا. آرٹس کونسل کا بھی احسان مند ہوں کہ انہوں نے اتنا پروگرام ارینج کیا، اور یہ ساری جو محفل سجی ہے اس کے پیچھے ڈاکٹر فاطمہ حسن ہے. اگر کچھ برائی ہے تو وہ میرے کھاتے میں لکھ دیجئے گا، اگر کوئی اچھائی ہے تو میڈم ڈاکٹر فاطمہ حسن کے نام. مجھے ایک تو انہوں نے آج پتہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی میں ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں. میں نے کوئی 35 سال پی ٹی وی پہ ایز اینکر پرسن اسکرپٹ رائٹر کام کیا ہے. تو ساری لائٹیں سر پہ، مجھے پتہ بھی نہیں کہ آگے کون بیٹھا ہوا ہے، یعنی آنکھوں والا اندھا بندہ. تو میں دیکھ رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر علی اکبر ڈھکن صاحب نے بڑا کام کیا ہے شاہ لطیف اور اس کی لغت پر. بڑے کم لوگوں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ بہت ایک معصوم آدمی ہے، پی آر نہیں ہے ان کی، تو ان کا کام کسی نے دیکھا نہیں ہے. میں نے یہ کتاب شام صاحب کے نام اسی لیے کیا کہ شام صاحب میرے آئیڈل ہیں، اور مجھے جیسے اپنے ہوتے ہیں ایسے لگتے ہیں. کبھی کبھی بہت سی زیادتی بھی ہم کر دیتے ہیں. شام صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ یوں آنا ہے، یہ لکھنا ہے، تو وہ اس کا احسان ہے کہ وہ کر دیتے ہیں. میرے ایک دوسرے کراچی کے ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب ہیں، وہ بھی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جج صاحب کسی محفلوں میں نہیں جاتے، لیکن اس کا یہ احسان ہے کہ وہ اس کو جب گزارش کرتا ہوں کہیں بھی وہ آ جاتے ہیں. اور مجھے پتہ نہیں نام لینا ہے نہیں لینا ہے، لیکن ایک چیز اس میں اچھی ہے کہ وہ سندھی زبان کے بہت اچھے اسٹوری رائٹر ہیں، بہت اچھے ہیں. اور وہ کچھ عہدے ہوتے ہیں، نوکریاں ہوتی ہیں جو آدمی کو ریسٹرکٹ کرتی ہیں. میرے استاد ہیں، میرے بہت محترم ہیں. اگر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے تو پروفیسر سلیم احمد صاحب نہیں ہوتے تو شاید میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکتا تھا. میری سپروائزر پروفیسر ڈاکٹر ناہید میمن صاحبہ تھی، لیکن وہ سارا انسپائریشن سب کچھ پروفیسر سلیم میمن صاحب کا ہے. ڈاکٹر نظام احمد صاحب ہیں، بڑے کم جاتے ہیں، آ گئے ہیں، ان کا احسان ہے. اصغر باغی صاحب ہیں، انجینئر واحد کاندوڑو صاحب ہیں، امجد رانا اور ہمارے بہت بڑے گلوکار ہیں محمد افراہیم صاحب، وہ بھی آئے، ان کا بھی احسان مند ہوں. صبا خان ہیں جو پشتو اور اردو میں شاعری کرتی ہیں، وہ بھی آئی ہیں. اور ہمارے پشتو کے بہت اچھے شاعر، بہت نائس انسان ماقام کھٹک صاحب موجود ہیں. اور اس طریقے سے میرے بہت سے دوست میرے سامنے ہیں. اور لائٹیں جل نہیں رہی
تو مجھے پتہ نہیں کون ہے کہ کون چلا گیا. تو جو موجود ہیں ان کا بھی احسان, جو چلے گئے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے ان کا بھی احسان. دراصل رائٹر کے لیے زبان پرابلم نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے. میں تو ماقام صاحب کو کہتا ہوں مجھے پشتو بھی سکھاؤ. دوست بلوچ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ مجھے بلوچی بھی سکھا دو. میں چاہتا ہوں کہ میں سب زبانیں سیکھوں, لیکن یہ ممکن بھی نہیں ہے اس عمر میں. ایک عمر ہوتی ہے. اب مطلب مامون شام صاحب, ابھی شعور صاحب اور ہم بات کر رہے تھے, تو سب کی عمر 18 سال نہیں ہوتی جیسے انور شعور صاحب کی ہے. کچھ لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ میری 81 ہے 18 نہیں ہے. میں نے کہا اس کو الٹ کر دے 18 ہو جاتی ہے 81 کے. انٹرویو وتھ ہسٹری آپ سب نے پڑھا ہوگا, اوریانا فلاسسی کا بک ہے. جان پال سارتر کا اس میں ایک انٹرویو شامل ہے. اس سے پوچھا کہ بھی آپ نے اپنے آپ کو بوڑھا یا اولڈ ایج یا کوئی محسوس کیا؟ تو اس نے جواب دیا اور جو موجود ہے کہ میری بچپن سے ایک آنکھ کی بینائی ٹھیک نہیں تھی, ابھی دوسری آنکھ سے تھوڑا محسوس کرتا ہوں کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو شاید بوڑھا ہوں. انور شعور صاحب مجھے اور شام صاحب کو بھی اینک نہیں لگی, تو کیسے آپ کہیں گے ہم بوڑھے؟ ہم نہیں بوڑھے, ابھی بینائی ٹھیک ہے. باقی خالد صاحب تو میرے خیال میں 14-15 سال کے ہوں گے, 14-15 سال کے ہوں گے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جو لکھا ہے. مجھے لکھنا نہیں آتا, کوشش ضرور کرتا ہوں. اور جو میرا ریسرچ کا کام تھا بڑا مشکل کام تھا. میں نے سمجھا وہ میر علی نواز ناز بہت بڑا شاعر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. فارسی, اردو, سرائکی, سندھی 4 زبانوں کا شاعر تھا. اس پہ میں ریسرچ کروں گا تو مجھے بڑا مواد مل جائے گا. پھر اس کے ساتھ بالی کا ایک نام ہے جو سندھ میں ایک بڑا لو داستان ہے, تو میں نے کہا وہ بالی پہ بھی مجھے بہت کچھ مل جائے گا. اب جب میں میدان میں کودا تو نہ میر صاحب کی کوئی کہانی نظر آئی نہ بالی نظر آئی. سندھلاجی میں گیا تو بالی کی تصویر کسی اور کی تصویر لگی ہوئی ہے, وہ بالی نہیں ہے. اس طریقے سے جب میں نے ڈھونڈ کے, اس کی بہن ہاجرہ بیگم تھی جو جموں کشمیر کے وزیر تھی, اسد تھے وزیر صاحب, ان کی بیوی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بالی کی تصویر چاہیے, تو لڑ پڑی کہ آپ لوگ کیوں سندھ کے لوگ بالی کے پیچھے پڑ گئے ہو. ہم نے کہا بھائی ابھی وہ تو بیچاری گزر گئی ہے, اب پیچھے پڑنے کی کوئی موزم بھی نہیں ہے اور طریقہ بھی نہیں ہے, اب کیا پیچھے پڑنا ہے. میں ریسرچ کر رہا ہوں اور کہیں بھی بالی کی تصویر نہیں مل رہی ہے, اب مجھے دے دیں. انہوں نے ریفیوز کیا کہ نہیں دوں گی. پھر کوئی کسی دوست کے تھرو وہ ایک تصویر میں نے لے لی. اب اتنا بڑا نام, میں نے کہا کہ داستانیں ہوں گی کتابوں میں, یہ نہ سندھی نہ انگلش نہ اردو میں مجھے کوئی ایک پیج بھی بالی پہ نہیں ملا. اور سندھ میں بالی کے نام پہ بڑے شعر آباد ہیں, نہیں ملا, کسی نے لکھا ہی نہیں. حالانکہ وہ 67 میں انتقال کر گئی ہے, کوئی عرصہ بھی نہیں ہوا. بڑی مشکل سے میں نے کوشش کر کے وہ جو ان کے گھر میں رہتے تھے, جو پڑھتے تھے, جو یہ ان سے ایک کہانی بنا لی. اس طریقے سے میر علی نواز ناز کا ایک کتاب تھا گلدستہ ناز, شاندار اردو شاعری. جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اتنی اچھی شاعری میر صاحب نے کی ہے. کیونکہ میں اردو ادب کا شاگرد ہوں, شعور صاحب سے ہم ڈسکس کرتے آئے. بہت سی اردو ادب کی تاریخیں لکھی گئی ہیں, میں نے بھی پڑھی ہیں, سب نے ریفرنس ہے. لیکن تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ کو میں اتھینٹک میں مانتا ہوں. دوسروں نے اگر ہے میری تصحیح کریں کہ اس طریقے سے
تو گلدست ناز نسیم امروی صاحب درباری شاعر بنے اس موجودہ میر کے، انہوں نے کہا جی میر علی نواز ناز کی اردو شاعری آپ کلیکٹ کر کے کتاب چھپائیں، کلیات ناز، اس میں بھی وہ نہیں ہے۔ پھر ادبی بورڈ کو دیا گیا کام، عطا محمد حامد صاحب بہت معتبر، بہت اچھے ریسرچر تھے، کلیات ناز سندھی میں انہوں نے بھی چھپائی، اس میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے۔ میں گیا کہیں کسی لائبریری میں تو میری نظر اسی گلدست ناز پہ پڑ گئی، تو میں نے کہا زیروکس اس کو میں کرا دوں، کاپی دے دے مہربانی کر کے، میں ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تمہاری نایاب کتاب ہے، یہ تم کسی کو دے نہیں سکتے۔ میں نے وہ تھیسس میں لکھا ہے، میں نے دیکھا کوئی ادھر ادھر نہیں ہے وہ کتاب، جیسے یہاں بھی کتابیں میں لوگوں کو ترکیب نہیں دے رہا ہوں، وہ میں نے یوں کر کے اپنے نیچے ڈال کے باہر لے کے گیا، میرا کام ہو گیا۔ تو لائبریری میں میڈم یہ بھی کام ہوتے ہیں، ذرا خیال کیجیے گا۔ میں نے کیا یہ واردات کیے، لوگ ہو سکتا ہے کر جائیں۔ تو اس طریقے سے اچھا میں نے ایک سندھی شاعری جو سفر کتاب چھپائی تھی، شام صاحب نے اس کی انارگوریشن کی تھی اسی آرٹ کونسل میں۔ فرسٹ ٹائم سندھی شاعری کہاں سے شروع ہوئی، میں نے دور کے حساب لکھے ہیں، رائے دور، برہمن دور، سمرا دور، سما دور میں، ہر دور میں کون سے بڑے شاعر تھے، بڑا مشکل تھا ان کی ڈیٹا لینا، ان کا کرنا۔ ایکچولی میری پی ایچ ڈی کی وہ تھیسس تھی، وہ میں نے چھپا دی ایسے جلدی میں، کسی دوست نے کہا یہ اچھا کام ہے چھپا دو، تو میں نے چھپا دی۔ اب دوسرا موضوع چاہیے تھا، وہ میں نے کہا کہ چلو جی وہ میر علی نواز ناز کے لیے بڑا مشہور تھا کہ وہ عاشقوں کے امام ہیں، تو ہم نے کہا ہم بھی چلو عاشقوں کے امام بن جاتے ہیں، تو ہم تو عاشق بھی نہیں بنے، امام تو بڑی بات ہے۔ بہرحال کام کیا اپنے لحاظ سے۔ اب وہ ایک ادارے نے مجھے کہا ہے، ادبی ادارے نے، کہ ہم چھاپ رہے ہیں، بہت طویل ہے، لیکن انہوں نے کہا ہم ایڈٹ کریں گے، بھائی کچھ نہ کچھ تو آ جائے، آپ کر لیں، تصویریں آ جائیں گی، گلدست ناز آ جائے گا، ان کی کہانیاں قصے سارے آ جائیں گے۔ میری شاعری ریڈیو پہ سرائکی ادھر سے ملتان سے چلتی ہے، میں نے فلموں کے لیے